أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، یہ سورت سورہ کافرون ہے. اس کے اندر 6 آیتیں ہیں اور 36 کلمے ہیں، 36 اور 99 حروف ہیں. یہ ہر مسلمان الحمدللہ یہ سورت جانتا ہے، لیکن اس میں ایک بہت اہم مضمون کو بیان کیا گیا ہے، جس کو آج کے دور کے ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے، ان کے معبودوں سے برات کا اعلان کیا ہے کہ جس کی تم پوجا کرتے ہو اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں. یہ سورت یہ کہ پہلے ہم ترجمہ کر دیتے ہیں تاکہ سمجھ میں آئے کہ آگے کیا بات آنے والی ہے. قل، آپ کہیے. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہیے. کیوں یہ کہا گیا کہ کہیے؟ یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی. ہر جگہ پہ قل کیوں نہیں آیا، یہاں کیوں قل آیا؟ اس پہ بات ہم کریں گے بعد میں. یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم پوجا کرتے ہو میں اس کی پوجا نہیں کروں گا. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرو گے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں یا میں نے عبادت نہیں کی ہے اس کی جس کی تم نے کی ہے. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم نے عبادت نہیں کی، تم عبادت کرنے والے نہیں ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے ہی لیے ہے تمہارا بدلہ اور میرے ہی لیے ہے میرا بدلہ. اس کے کئی معنی ہوں گے. تو یہ سورہ کافرون ہے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. قرآن مجید کے اندر یہ سورت کی بڑی قیمت ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ اذا زلزلت یہ نصف قرآن کے برابر ہے. قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور قل یا ایھا الکافرون یہ 1/4 آف قرآن ہے. یہ روایت ہے ترمذی شریف کی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الکافرون کو اور قل هو اللہ کو طواف کی 2 رکعات میں پڑھتے تھے. بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد یہ 2 سورتیں پڑھتے تھے. ظاہری بات اس کی فضیلت ہوگی. اللہ کے رسول اس پہ اتنا دھیان دے رہے ہو، اس کا کیا مطلب؟ ایک اور حدیث میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 24 مرتبہ میں نے دھیان دیا، یا یہ کہ 25 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے 2 رکعات میں اور مغرب کے بعد 2 رکعات میں قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ پڑھتے تھے. بلکہ میں تو یہ کہوں کہ
ہمارے دن کی شروعات جب ہوتی ہے تب بھی قل هو اللہ شروع میں، اور ختم ہوتا ہے تو آخر میں بھی قل یا ایھا الکافرون. معلوم؟ اس لیے کہ حضور کی عادت تھی تہجد میں سب سے پہلے چھوٹی دو آیتیں پڑھتے تھے، اس میں دو رکعتیں پڑھتے تھے. اس میں پہلی میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل هو اللہ. اور رات کو سونے سے پہلے بیٹھ کر جو 2 رکعت پڑھتے تھے، اس میں مالا بدھ منہ ایک کتاب ہے فارسی میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں لکھا ہے کہ عشاء کے بعد آخر میں جو 2 رکعت بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اس میں حضور پہلی رکعت میں اذا زلزلت پڑھتے تھے اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے. تو ہمارے شروع میں بھی قل یا ایھا الکافرون، آخر میں بھی. جب اتنی زیادہ، یہ کافر کا لفظ بہت سخت ہے، آگے چل کے بات آئے گی تو بتاؤں گا. خیر، اور تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضور فجر سے پہلے کی 2 رکعت، اب ہم لوگ لمبی لمبی رکعت پڑھتے ہیں فجر سے پہلے. یہ کیوں لمبی پڑھتے ہیں؟ بڑا ثواب، اس کا انکار نہیں، لیکن حضور تو چھوٹی پڑھتے تھے. کیا قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ پڑھتے تھے. تو اگر آپ یہ سوچ کر پڑھ رہے ہیں کہ حضور پڑھتے تھے تو پھر تو حضور کی کاپی کرنا ہوا، اور اصل یہ مطلوب ہے. جہاں لمبا پڑھنا ثابت ہے وہ لمبا پڑھو، جہاں چھوٹا پڑھنا ثابت ہے چھوٹا پڑھو. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم was reciting in first rakat of Fajr Sunnah Qul Ya Ayyuhal Kafirun, and in second rakat Qul Huwallahu Ahad. But we recite long surah and we think no problem, we can read, recite, no problem. But when we obey and we pray the Sunnah, we should pray Sunnah according to Sunnah. And in one hadith, Haris ibn Jabala said, Qultu ya Rasulallah, I requested to Prophet sallallahu alaihi wasallam, oh Allah, ya Rasulallah, allimni shay'an, you teach me few things which I say before sleep, at the time of sleeping. You teach me. Allimni shay'an aquluhu inda manami. Manami means sleeping time. Prophet replied, Ida akhasta majji'aka min al-layl, faqra qul ya ayyuhal kafirun, fa innaha bara'atun min ash-shirk. Prophet said, when you go at night time to your bed, you should recite qul ya ayyuhal kafirun, because it is the bara'atun min ash-shirk. The man is free from shirk. He say, I have no connection with shirk. When recite this surah, means he said to Allah, I have no connection with kuffar. خیر، دوسری کچھ فضیلت اور سنا دوں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روایت میں نقل کیا، حضرت زبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said to him, do you want when you go in, you travel or you go in the journey, and in journey you be a very healthy or wealthy, you have a lot of food and lot of money, do you want? He said, yes, Prophet sallallahu alaihi wasallam. He said, یعنی یہ کہا کہ آپ چاہتے ہو کہ تمہارا سامان زیادہ ہو جائے، جب تم سفر میں ہو تو سب سے زیادہ کھانا بھی تمہارے پاس ہو، سامان بھی زیادہ ہو. تو انہوں نے عرض کیا کہ بالکل میں تو چاہتا ہوں ایسا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 سورت which are in ending in the Quran, قل یا ایھا الکافرون، اذا جاء نصر اللہ، قل هو اللہ، قل اعوذ بالفلق and قل اعوذ بالناس. You recite these 5 surah in your journey. Who is in among you who does not know this surah? But we at times we miss this surah. We miss and forget lot of virtues in this for this surah, and we do not recite. So we force on our mind and our heart. We never miss this surah in our journey, in traveling. Okay. So here Jubair ibn Mut'im radiallahu ta'ala said, and one condition, when you recite this surah, you start with Bismillahir Rahmanir Rahim. And in ending also you say Bismillahir Rahmanir Rahim.
Hazrat Jubair radiallahu ta'ala is saying, that time I have nothing. In the journey, I was qallash. I have not a money, not a food. When Prophet sallallahu alaihi wasallam advised me to recite this surah, I started. And I became a rich and better than other people. मेरी हालत दूसरों से अच्छी हो गई when I started this amal. So we all know this small surah, but we do not get advantage. We do not get benefits from this surah. लोग आते हैं कि यार क्या पढ़े क्या नहीं, यही पढ़ो और क्या पढ़ने का है, बच्चा बीमार हो गया यही पढ़ो और कोई चीज तो पढ़ने की जरूरत. हमारे दोस्त ने फोन किया कि यार बीवी खाना नहीं खा रही है, उसको खाना चलता नहीं है, सफर में है. तो मैंने यही सूरतें बता दी. अरे यही. फिर मैंने कहा कैसा है, तो क्या कुछ ठीक हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह. तो कुरान में बरकत है, ताकत है, इज ए बिग पावर. लेकिन बिलीव चाहिए, यकीन चाहिए, यकीन के साथ. है दूसरी हदीस में हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से one what's say bichu scorpion bite a Prophet sallallahu alaihi wasallam. The scorpion is very dangerous thing. It does not leave the Prophet and other common people, ordinary people. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिच्छू बड़ा खबीस है. ऐसा होता है कि वो नबी को भी नहीं छोड़ता. तो बिच्छू स्कॉर्पियन bite a Prophet sallallahu alaihi wasallam. Prophet sallallahu alaihi wasallam asked the water and salt and mix up, and he started to recite Qul ya ayyuhal kafirun, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bin nas. He was putting this water on at this place where I bite it, and he was reciting. तो आप लोगों को पता चला कि ये सूरत कितनी कीमती है. कुल या अय्युहल काफिरून. वेरी स्ट्रेट टॉपिक एंड स्ट्रेट मजमून. इसकी जो बातें हैं बिल्कुल क्लियर है. इन वन हदीस हजरत फरवा बिन नौफल said his father said Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked, do you interest for my Rabiba, our Rabiba? Rabiba, that child or lady or girl who come with her mom to her new husband. रबीबा उसको कहते हैं कि कोई औरत की शादी हुई हो तो अपने शोहर के पास जाए तो अपने अगले घर की कोई बच्ची भी ले जाए, उसको रबीबा कहते हैं. So Prophet asked you, do you interested to hold this and you give a tarbiyah, परवरिश करे, ऐसा तुम चाहते हो? So he said yes. And after Prophet he came again. Prophet said, what happened about that girl? He said, I put this girl to her mom and I asked you one question. Jitu litu'allimani shay'an aquluhu inda manami. I came again for asking what I recite at night time when I sleep. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, you say Qul ya ayyuhal kafirun, when you finish you sleep, because it is the baratu minash shirk. So now we are on the situation and condition when this surah revealed on Prophet sallallahu alaihi wasallam. Why this surah came? There are a lot of views and ulama said lot of different opinions, but this thing is very perfect. Some kuffar of Makkah Mukarramah came to Prophet sallallahu alaihi wasallam, and they were very powerful people at that time, and ulama said that their name also. For example, Quraysh, from Quraysh, they were in from Quraysh. Walid ibn Mughira, As bin Wa'il, Aswad bin Abdul Muttalib, Umayyah bin Khalf. They came to Prophet sallallahu alaihi wasallam and they requested, O Prophet, you come. We worship your Ma'bud, your God.
then you also worship our God. In some riwayat, 1 year. 1 year we will worship your God. Then second year you worship our God. And then they came again and asked for 1 month. So Imam Razi is writing, because of this worship, the compromise will come between us. Compromise, सुलह, हमारे दरमियान सुलह हो जाएगी कि आप 1 साल हमारे खुदा हमारे माबूदों की करो, हम 1 साल आपके माबूद की करें. That time Allah subhanahu wa ta'ala revealed this surah. And some ulama said, they said, okay, you leave to say bad words about for our God, and we will never say anything about your God. मतलब ये कि इस तरह से सुलह हम कर लेते हैं. بعض रिवायतों से पता चल सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम keep quiet. He did not reply anything. Allah subhanahu wa ta'ala sent this surah. In this surah, Allah subhanahu wa ta'ala said, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. Imam Razi said, this surah revealed and one other ayat. قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. O Nabi, قُلْ, you say, أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي, do you order me to worship except Allah, the enemies of Allah? أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ, O jahilo, unlearned people, illiterate, O jahilo. In this ayat, Allah Ta'ala said, O jahilo. In this surah, O kafiro. Qul ya ayyuhal kafirun. Why make difference between these two places? One place Allah said jahil, and one place said kafir. He said the kafir is very bad work. In Fiji, if you say kafir, he abused me. I was taking was simple. What say? मैं बहुत नॉर्मल समझता था इसको कि काफी कहा तो उसमें कौन सा हो गया. बट मैं एक बात जरूर कहूंगा, हमारे फिजी वाले ये समझते हैं कि काफिर का लफ्ज बहुत बड़ी गाली है. वो तो है, चलो इमाम राजी ने भी लिखा है कि सबसे खराब लफ्ज है, लेकिन अगर गैर के लिए बोले तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए. अगर मौलाना बयान में काफिर का लफ्ज कह रहे, मुझे लेटर थमा दिया, मैंने बयान में कभी कहा होगा तो मैंने कहा कि भाई काफिर कहा तो कुलिया काफिर में अल्लाह ताला ने कहा कि काफिर हो, तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया भाई? तो देखो ये है खराब लफ्ज है, लेकिन किसके लिए खराब है? उनके लिए है जो नाशुक्री करते हैं, जो थैंकफुल नहीं है, उनके लिए बुरा लफ्ज है. हम तो कहेंगे कि जो ये नहीं करेगा वो काफिर है. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, why started Allah Ta'ala this surah be Qul ya ayyuhal kafir? Why? Anything happened? So Imam Razi said, what happened? The word of kafir, it is very hard, and Prophet was very soft. Prophet was very soft. Allah Ta'ala said, if you were hard, the people were ran away. आपको छोड़ के भाग जाते अगर आप सख्त होते. वलौ कुंत फद्दन गलीदल क़ल्बि लनफद्दू मिन हौलिक. ए नबी जी, आप अगर सख्त दिल होते तो ये सारे आपसे भाग जाते. लेकिन अल्लाह ताला ने हुजूर को कैसा बनाया था? नरम बनाया था. अच्छा, दूसरी बात ये कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने तो आलमीन के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा है. तो आलम रहमत बना के भेजा और काफिर कह रहे हैं यहाँ. तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप मत कहिए, मैं कह रहा हूं कि आप कहो. कुल या अय्युहल काफिरून, ये नबी यू से ओ काफिर मीन्स
I am saying, Allah said, I my order. You say, Ya ayyuhal kafir. And second thing is, the Quraysh were very close relatives of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam has a lot of love for his family. Huh? What he said, قُلْ لَا أَسَأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. O Nabi, you say, I do not charge you anything, but I ask the love of rishtedari or relation. Only. اور اگر رشتہ دار کتنا بھی نالائق ہو, if your relatives are bad, but you will not agree to say you are bad. So Allah subhanahu wa ta'ala said, my order you say, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ. You say, it is the sign of nubuwat. Means Allah ordered him. اور اللہ کس کو حکم دیتا ہے؟ نبی کو حکم دیتا ہے. تو اللہ کے نبی کی نبوت بھی ظاہر ہو رہی ہے, ثابت ہو رہی ہے یہاں پر. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. O prophet, you convey my message which is revealed to you from me. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, if you do not do, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, you did not completed your duty. مَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. So اللہ کے نبی کی ذمہ داری تھا کہ جو اترا ہے وہ بتا دو. اب یہ کافر کا لفظ آئے تو بولو قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ. Some ulama says, if Prophet said Ya ayyuhal kafir, if he don't say Qul ya ayyuhal kafir, the people will think it is the words of Prophet Muhammad. It is the word of Muhammad. Allah said Qul ya ayyuhal kafir. And second thing, if Allah said Ya ayyuhal kafir, they will be happy. Please, why? Allah talk with us. Allah does not like to talk like these people. So Allah said, you talk. But at one place, Ya ayyuhalladhina kafaru la ta'taziru al-yawm innama tujzawna ma kuntum ta'malun. Oh, who do not believe, جو لوگ کفر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا, لا تعتذروا اليوم, آج عذر مت بیان کرو, آج تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا. انما تجزون ما کنتم تعملون. What you were doing in this world, the reward of those amal, you gain. آپ کو جو مل رہا ہے وہ انہی اعمال کا. In the akhirah, Allah will talk with them. There is no messenger between them. Allah direct says, لا تعتذروا اليوم. آج کوئی عذر قبول نہیں ہوگا تمہارا, تمہارے کیے کا بدلہ لیا جا رہا ہے. لیکن یہ دنیا کی بات ہے. دنیا میں اگر پرائم منسٹر بھی کہہ دے, اے کون, he will be pride. Oh, prime minister talk with me. If Allah said Ya ayyuhal kafirun, means Allah talk with them direct. Allah subhanahu does not like, oh Prophet, you say Ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Some ulama said, when the Quraysh asked to Prophet sallallahu alaihi wasallam to worship 1 year or 1 month, Prophet kept quiet. He did not reply anything. Why? Prophet knows it is wrong, but he does not like to reply himself. He wait. What Allah reply? So Allah replied, Qul ya ayyuhal kafirun. When he ask and they request you to worship their God, you reply from me, Qul ya ayyuhal kafirun. And some ulama said, when Prophet sallallahu alaihi wasallam reached in the Mi'raj to Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah ta'ala said to Prophet, Asni alayya, meri tareef karo tum, meri tareef karo. Because he was in front of Allah subhanahu wa ta'ala. And if any police come and he start to talk and interview, what we scared. We feel the fear.
and it is the leader of leaders, Allah, Almighty Allah. So he skipped the kite. Allah subhanahu wa ta'ala told him what he said. But that time, Allah said, you say. Because I am saying, because kuffar said, inna shaniyaka huwal abtar. When the son of Prophet sallallahu alaihi wasallam passed away, kuffar said, his family will not long time. They will finish after few years. Allah said, inna atainaka al-kawsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Who is your enemy? He is Dumburida. And his family will not continue. Your family will continue. So Allah said, you reply from me. Kul ya ayyuhal kafirun. So there are a lot of things ulama said, but Qul ya ayyuhal kafirun, you say, O Prophet, اے کافرو لا اعبد ما تعبدون. یہ کافر سے کون مراد ہے یہاں پہ؟ اس ہے کافر سے کون مراد ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ سارے کافر، لیکن وہاں ایک پرابلم آ جائے گا یہ معنی مراد لینے میں. کیوں لا اعبد ما تعبدون؟ میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم نہیں کرتے. تو بہت سارے کافر یہودی بھی ہیں، بہت سارے کافر نصارہ بھی ہیں. There are lot of Jews, they are kafir. There are lot of Christians, they are kafir. But they believe in Allah. They believe in Allah. So جب یہ بات آئے گی کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے، وہ تو کرتے ہیں اللہ کی. اس لیے علماء فرماتے کہ یہاں خاص لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے، جو قریش حضور کو یہ درخواست کر رہے تھے کہ آپ عبادت کر لو، کچھ ہمارے خدا کی، ہم تمہارے خدا کی کریں گے. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ریزن نہیں بتلایا کہ کیوں عبادت نہیں کریں گے اور میں نہیں کروں گا اور آپ نہیں کریں گے. اس کے بھی جواب ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب کیوں نہیں دیے. اس لیے کہ بہت سی جگہ کے اوپر جواب کی ضرورت نہیں پڑتی، چھاتی ٹھوک کر کہہ دینا ہی کافی ہوتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جواب دینے جائیں گے، سامنے والا سمجھے گا ہی نہیں، اس کی اتنی صلاحیت ہے ہی نہیں کہ وہ سمجھ سکے. اس لیے ایسے موقع کے اوپر وہاں دلیل بتلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. نہیں ہے بس بات خلاص، کہہ دیا بس اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، نبی نے کہہ دیا، بس اتنا کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر نہیں کیا، یہ بتلایا کہ یہ نبی جی آپ یہ بتاؤ کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کروں گا اس کی جس کی تم کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، تم بھی نہیں کرو گے اس کی جس کی میں کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم. اب سے یہاں پر جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے پاس کہلوائے ہیں اس میں علماء کی دو جماعت ہے. Some people say this ayat are repeated، یعنی ڈبل لائے ہیں. بعضوں کا کہنا کہ ریپیٹڈ نہیں ہے، اس کا الگ الگ میننگ ہے اس لیے لائے ہیں. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ریپیٹڈ ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ریپیٹڈ اس لیے لائے کہ بات مضبوط کرنا ہے. یہاں پہ مضبوط بات کرنا ہے، تاکید کے ساتھ بتلانا ہے کہ میں نہیں کروں گا ان کی جن کی تم کرتے ہو، اور تم بھی نہیں کرو گے اس کی جس کی میں کرتا ہوں. وہ پکی بات کرنی ہے کیونکہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، اور ایمان کا مسئلہ بڑی پکی بات ہوتی ہے اس میں. اس لیے میں نے کہا تھا آپ لوگوں کو، عقیدہ ایسے ثابت نہیں ہو جاتا کہ فلاں صاحب نے کہا، فلاں قصے میں ایسا ہوا. عقیدہ اسے ثابت ہے، عقیدہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے. ہاں کوئی بھی بات آتی ہے کہ عقیدے کی بات ہے، قرآن میں ہے، پہلی بات قرآن میں دیکھو. اور قرآن میں بھی ایسی نہیں اسٹریٹ نماز فرض ہے، کہاں سے؟ قرآن میں. یہ کہتے ہیں علم بہت بنیادی چیز ہے، علم کے بغیر آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے، بہت زیادہ کھا جاتا ہے. خیر تو بعض علماء فرماتے کہ وہ لوگ 2 مرتبہ گئے تھے، ایک دفعہ سال کا کہا تھا اور دوسری دفعہ مہینے کا کہا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ بیان کیا.
اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں تکرار اس وجہ سے ہوا ہے کہ قرآن تھوڑا تھوڑا اترا ہے، دھیرے دھیرے اترا ہے. تو جس چیز کا انہوں نے سوال کیا تھا اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طریقے سے دیا ہے. اور ایک جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ کبھی کبھی کسی لفظ کو ریپیٹ لانا اس سے تاکید پیدا ہوتی ہے، اور تاکید اس لیے کرتے ہیں کوئی ایسا موقع ہوتا ہے کہ ہاں یہی مسئلہ ہے بس اور کوئی مسئلہ نہیں، تو کسی سامنے والے کو قوت کے ساتھ بیان کرنا ہو تو اس کو ریپیٹ لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھی بہت قوت کے ساتھ بیان کیا. اب دیکھیں لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، تو جو حضرت یہ کہتے ہیں کہ ریپیٹ نہیں ہے، اس کا الگ الگ معنی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اس کے اندر فیوچر کے بارے میں بتلایا ہے کہ آئندہ میں نہ عبادت کروں گا ان کی جس کی تم کرتے ہو، اور تم بھی نہیں کرو گے اس کی جس کی میں کرتا ہوں. اور دوسرا ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، اس کے اندر پاسٹ ٹینس کی بات، میں نے آج تک عبادت نہیں کی ہے جس کی تم نے کی ہے، اور تم نے بھی نہیں کی ہے جس کی میں نے کی ہے. ظاہری بات ہے وہ تو بتوں کی کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کو چھویا نہیں، کسی بت کے سامنے سر جھکایا نہیں. نبی نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے، نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے. نبوت کا نبی کا بچپن بھی پاک ہوتا ہے اور بعد کا زمانہ بھی پاک ہوتا ہے. ان کی لائف بہت کلین ہوتی ہے، کلیئر ہوتی ہے، کسی کو انگلی رکھنے کا موقع نہیں ہوتا. تو بعض حضرات نے کہا کہ پہلے ماضی کا تذکرہ ہے یا پہلے حال کا، کہ میں ابھی عبادت نہیں کرتا ان کی جس کی تم کرتے ہو، اور تم بھی نہیں کرتے اس کی جس کی میں کرتا ہوں، اور آئندہ میں نہیں کروں گا اس کی جس کی تم نے آج تک کی ہے، اور تم بھی نہیں کرو گے جس کی میں کرتا ہوں. اصل میں شرک کے ساتھ رہتے ہوئے کوئی خدا کی عبادت کر سکتا ہے؟ بتائیے. شرک کے ساتھ خدا کی عبادت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ کی عبادت تو وہ ہے کہ جو صرف توحید کے ساتھ ہو. اگر توحید کے ساتھ کوئی ملاوٹ آ گئی، کہاں بھی خدا کی عبادت کہاں گئی؟ وہ تو کلین چاہتا ہے. اللہ تو چاہتا ہے کہ مجھے اکیلے کو مانو، بس کسی اور کی بات کی کر جاؤ اسی کے پاس لے. میرے پاس تو خالص توحید چاہیے، ملاوٹ والی توحید نہیں چلے گی. اور بعض علماء نے یہ کہا، اس میں اور بھی باتیں ہیں، کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم کرتے ہو، اور تم نہیں کرتے اس کی جس کی میں کرتا ہوں. اور آگے ولا انا عابد ما عبدتم، اور تم عبادت نہیں کرتے ہو اس جیسی جیسی میں کرتا ہوں، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس جیسی جیسی میں کرتا ہوں. بھائی عبادت میں فرق ہے. تمہاری عبادت شرک سے بھری ہوئی ہے. یہاں پر علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات بتلائی کہ یہاں دوسری جگہ کے اوپر ان کو پاسٹ ٹینس سے بیان کیا. پاسٹ ٹینس سے اس لیے بیان کیا کہ ان لوگوں کی عادت تھی کفار مکہ کی، اور آج بھی تو کوئی نئی مورتی بک جاتی ہے اچھی والی تو پہلے والی کو پھینک دیتے ہیں اور اس کو لے کر آ جاتے ہیں. پہلے والی کو اب اس کا کام نہیں ہے. اب آدمی کو سوچنا چاہیے کہ جس مورتی کو ہم خرید کر لائے ہیں، اب اس سے کون سا کام بنے گا؟ جس مورتی کو خرید کر لائے ہیں، بھئی خدا تو وہ ہے جو خود آنے والا. خدا کے معنی کیا ہے؟ خود آنے والا. فارسی زبان کا لفظ ہے خدا، خود آنے والا. اس کو کوئی لایا نہیں ہے. خدا تو خدا ہے، خود آنے والا ہے. اور یہ تو لائے ہوئے ہیں. جتنے کنکر اتنے شنکر میں کہتا رہتا ہوں. تو سارے یہ بتوں کے پیچھے پڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ کہہ دو کہ میرے جیسی عبادت تم نہیں کر سکتے. میری تو خالص توحید والی عبادت ہے. یہاں ایک بات معلوم ہوئی کہ دیکھو کافروں کے ساتھ ہم ملیں اور ان جیسا بھی کریں اور یہ سوچے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا. ہم آپ کو نہیں کہتے کہ لڑو ان کے ساتھ، بالکل نہیں کہتے کہ ان کے ساتھ لڑو، لیکن جہاں ہمارے ایمان کا مسئلہ آتا ہے، عقیدے کا مسئلہ آتا ہے، پھر کسے باشد کوئی بھی ہو اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. دیکھو عقیدے میں کمپرومائز نہیں ہوتا. مسائل کے اندر کا زور سے آمین کرتے کوئی بات نہیں، تو کافی تو نہ ہو گئے. دوسرے اماموں کے نزدیک ہے، کوئی ہاتھ یہاں باندھتا ہے، ارے باندھ دے.
حالانکہ حنفیہ کے نزدیک سنت یہ ہے کہ بیچ میں بات ہے، لیکن یہ کوئی لڑنے جھگڑنے کی عقیدے کا مسئلہ جہاں آئے گا وہاں کمپرومائز نہیں۔ ہم لوگوں نے بہت کچھ کھو دیا ان کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے، بہت کچھ کھو دیا۔ خصوصاً میں تو 8.5 سال فجی میں دیکھ کر آیا، تو الحمدللہ یہ دعوت کی برکت سے 68 میں جب دعوت کا کام آیا تو فجی کے اندر جامعہ کی جماعت آئی، انہوں نے جو محنت کی الحمدللہ آج مسجدیں ہیں، اور ماشاءاللہ عالی شان مسجد ہے، عالی شان مدرسے، داڑھی والے آپ کو کہیں بھی ٹاؤن میں بھی جبے والے ملیں گے، اچھا لباس شرعی لباس پہنے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ عقیدے کے بارے میں کمپرومائز نہیں، عقیدہ تو عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے نبی جی آپ کہہ دو کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کروں گا اس چیز کی جس کی تم کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرو گے اس کی جس کی میں کرتا ہوں۔ دیکھو گرامر کے اعتبار سے یہ لا ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ من عابد ہونا چاہیے تھا، جس کی میں، چونکہ ماں کا لفظ ہے نا انگریزی زبان میں ایسا سمجھ لو کہ وچ کے معنی میں، اور من کا جو لفظ ہے وہ انگریزی زبان میں ہو کے معنی میں۔ یہ ذویل العقول اور غیر ذویل العقول کا ایک قاعدہ ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ما اعبد، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ماں کا لفظ لائے، تو کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں صفت مراد لی ہے کہ تم جس باطل کی عبادت کرتے ہو اس باطل کی میں نہیں کرتا، اور جس حق کی میں کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے ہو۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ کیا مطلب اس کا؟ دیکھو لکم دینکم ولی دین کا یہ مطلب ہے جاؤ ٹھیک ہے تمہارا دین تمہیں، میرا دین میرا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ یہاں چھٹی نہیں ملی ہے کہ چاہے کرنا ہو کرتے رہو، تم تمہارا کرو میں اپنا کروں۔ جب اگر یہ ایسا ہے کہ تم تمہارا کرو میں اپنا کروں، تو پھر آخر جہاد کیوں ہوا؟ جہاد کیوں ہوا ہے؟ لڑنے کی نوبت کیوں آئی؟ یہاں تو یہ کہا کہ جب تم اپنا کرو ہم اپنا کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر وہ لوگ مائل ہو جاوے صلح کی طرف تو آپ بھی مائل ہو جائیے۔ اس لیے بعض علماء نے کیا کہا کہ اس میں جو چھٹی دی ہے نا وہ منسوخی ہے، صورت کینسل ہو گئی، کہ اب ایسا نہیں کہ تم اپنا کرو میں اپنا کروں۔ لیکن دوسرے علماء فرماتے کہ نہیں ایسا نہیں، یہاں پر جو مصالحت کی بات آئی تھی وہ کفر کی بات تھی۔ کفر اور ایمان کبھی جمع نہیں ہو سکتا، ایمان ہوگا تو کفر چلا جائے گا، کفر ہوگا تو ایمان بھاگ جائے گا، دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ ہاں، مومن کا دل تو صاف ستھرا ہوتا ہے، مومن کے دل کے اندر ایسے کفر، نفاق اور اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو حضور نے کیا فرمایا کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ جو واقعے کے خلاف ہو، اسٹوری کے خلاف ہو، اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے جو جھوٹ بول رہا ہے دل میں تو اس کو پتا ہے کہ ریئل اسٹوری کیا ہے، اور اس ریئل اسٹوری کے خلاف کہہ رہا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ یہاں تو ایمان بھی رہتا ہے۔ ابھی ایمان کے ہوتے ہوئے وہ ریئل اسٹوری کے خلاف کہہ رہا ہے، تو کہا مومن کبھی اور گناہ تو کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے اسے ہو جائے، لیکن مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو لکم دینکم ولی دین کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارا دین تمہارے لیے تمہارا، بلکہ اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ علماء کرام نے دین کے کئی مطلب بتلائے ہیں کہ دین کا کیا معنی۔ اس کا ایک مطلب تو سزا ہے، تمہاری سزا تمہیں ملے گی، میری سزا مجھے ملے گی۔ ایک ہے کہ تمہارے دین کا بدلہ جزاؤ دینکم، تمہارے دین کا بدلہ تمہیں ملے گا، اور میرے دین کا بدلہ مجھے ملے گا۔ بعضوں نے کہا کہ دین کے معنی حساب، لکم دینکم، تمہارا حساب تمہارے لیے، میرا حساب میرے لیے۔ اور بعضوں نے کہا کہ دعا، بھئی تمہاری دعا تمہارے لیے، میری دعا میرے لیے۔ اور بعضوں نے کہا کہ عادت کا معنی ہے، دین کے معنی عادت، تمہاری عادت تمہارے لیے۔ یہ علماء کرام نے مطلب بتلایا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ لکم دینکم ولی دین کا مطلب تو یہ ہے کہ اعلان کر دیا گیا برات کا کہ بھئی تم جانو تمہارا کام جانے،
ہمارے کوئی لینا دینا نہیں. تو پھر خود قرآن پاک میں تو یہ ہے کہ نہیں، اگر وہ صلح کے لیے تیار ہوتے تو صلح کر لو. نیز مدینہ منورہ گئے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو یہود مدینہ کے ساتھ آپ نے کیا کیا تھا؟ معاہدہ کیا تھا کہ جس کے ساتھ جو تمہارے ساتھ لڑے گا اس کے ساتھ ہم لڑیں گے، ہمارے ساتھ جو لڑے اس کے ساتھ تمہیں فائٹ کرنا ہے. اس کو معاہدہ کہتے ہیں، ایگریمنٹ بنایا تھا. تو اگر ایسا تھا کہ تم تمہارا کرو ہم ہمارا کرو، ایگریمنٹ کیوں بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے ساتھ، غیروں کے ساتھ آپ معاملات کریں، کوئی بات نہیں، وہ آ جائیں خدمت کریں، لیکن ہر چیز کے اندر نہیں. ایسی صلح اور ایسا کمپرومائز جو حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے، اس میں اجازت نہیں ہے شریعت. کسی حرام چیز کو حلال کرنے کا کسی سے آپ ایگریمنٹ بنا رہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا. یا کوئی حرام چیز کو حلال کرنے کا نہیں. ایسے معاملات میں خدا کے ساتھ ہی معاملہ ہوگا. ہاں اگر آپ کے آپس کے کچھ حقوق ہیں، ان حقوق میں اگر صلح کر رہے ہو تو کوئی بات نہیں، اسلام کہتا ہے کہ کوئی بات، آپ صلح کر لو اپنے معاملے کے اندر کچھ کوئی مسئلہ ہے تو. باقی اللہ کے دین کے معاملے میں نہیں. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم، یہاں اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ تو بیان کیا، لیکن جو عربی میں تاکید ہوتی ہے کہ بالکل ہرگز ہرگز نہیں، وہ لفظ اللہ تعالیٰ یہاں پر نہیں لائے. ہاں حالانکہ جہاں پر اصحاب کہف کا تذکرہ ہے 15ویں پارے کے اندر، لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. اصحاب کہف جو تھے غار کے اندر چلے گئے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ہرگز ہرگز اللہ کے سوا کسی کو پکاریں گے نہیں، ورنہ ہم تو الٹی بات کرنے والے ہو جائیں گے. تو وہاں اتنی تاکید کے ساتھ بات کی، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرمانے کہ لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں کرتا تم نہیں کرتے، تو یہاں کی اتنی پکی بات نہیں کروائی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں بہت زیادہ پکی بات وہاں کرتے جہاں کوئی تہمت کا اندیشہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی شرک کیا ہی نہیں، ہاں تو پھر وہاں پر اتنی تاکید کی ضرورت نہیں تھی. دیکھو اسلام جو مذہب ہے، ایسا کوئی مذہب دنیا کے اندر رواداری کا، حسن سلوک کا، دیکھیے ابھی کیا ہوا، ایک عورت پکڑی گئی، اس کو باعزت چھوڑا گیا، بھیجا گیا، لے جاؤ، یہ امریکہ کی تھی، کہیں کی تھی. افغانی لوگوں نے کیا 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 کہ جب کبھی اس طرح کا معاملہ آیا، انہوں نے اسلام کو آگے رکھا. بچوں کو نہیں ماریں گے، عورتوں کو نہیں ماریں گے، جو عبادت خانوں میں عبادت کرے گا اس کو نہیں ماریں گے، جو لڑنے کے لیے تیار نہیں اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرے. اسلام یہ ہے. تو اسلام تو رواداری کا، حسن سلوک کا، صلح اور سالمیت کا داعی، مگر صلح انسانی حقوق میں ہو. ہاں کوئی آپ کو آ کر کہے کہ یا ٹھیک ہے ایک مہینہ ہم کو یہاں اپنی بت پوجا کر لینے دو، ہم آپ کو اپنی جگہ بلائیں، تو یہ نہیں، اس میں صلح نہیں ہے. عقیدے کے معاملے میں کسی کے ساتھ باندھ چھوڑ نہیں ہوگی. یہیں سے علماء کرام نے ایک بات لکھی ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور میرا دین میرے ہی لیے ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ تمہارا دین یعنی کافروں کا ایک ہی مذہب ہے. کافروں کا ایک مذہب، چاہے جوئس ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے پھر اور جتنے بھی بھنگی ہو، کوئی سارے ایک ہی دھرم کہلاتے. الکفر ملت واحدہ، ایک طرف ہی اسلام ہے اور باقی سب ایک طرف ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایسا ہے تو ایک یہودی مر جاتا ہے اور اس کا رشتہ دار کرسچن ہے تو وہ اس کا وارث بنے گا. کرسچن مر جاتا ہے، اس کا رشتہ دار کوئی یہودی ہے تو وہ اس کا وارث بنے گا، یعنی اس کے مال میں سے اس کو ملے گا. لیکن امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نصارہ یہود کے وارث نہیں بنیں گے، وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے. اس لیے کہ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یتوارث اہل الملتین، دو دھرم والے آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں. اب دیکھو یہ ایک مسئلہ، میراث کا جو مسئلہ ہے بہت اہم مسئلہ ہے. ہمارے مال کے اندر کس کو کیا ملے گا، گزر جائیں گے تو بعض دفعہ تو ایسا ویل بناتے ہیں جو بالکل اپنی خواہش کے مطابق وہ شریعت کے خلاف. اس لیے ہر آدمی کو اپنا ویل بھی بنا کے رکھنا چاہیے، کیونکہ شریعت کیا کہتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک رکو نازل کیا، اس کے لیے ایک پورا رکو نازل کیا
بعض دفعہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ نہیں میں اپنے بیٹی کو دوں گا، بیٹے کو نہیں دوں گا، کم بخت میری خدمت نہیں کرتا ہے. آپ نہیں کر سکتے کچھ، یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ نہیں یہ تقسیم اس طرح سے ہوگی، آپ اپنی مرضی. اور حدیث میں اللہ وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے آپ وصیت نہیں کر سکتے کہ میرے فلاں بیٹا کو اتنا زیادہ دینا، فلاں بیٹی کو اتنا کم دینا، یہ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا ہے سب کا کہ اس کا اتنا، اس کا اتنا. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. یعنی جو میں نے کیا مجھے بھگتنا پڑے گا، تم نے جو کیا اس کا تمہیں بھگتنا پڑے گا. میں نے کیا اس کا حساب مجھے دینا پڑے گا، تم جو کرو گے اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا. میرے کیے کی سزا مجھے ملے گی، تمہارے کیے کی سزا تم لوگوں کو. تو یہ جو قل یا ایھا الکافرون کی صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ فرمایا کہ آپ کہیے لوگوں کو کہ یہ کافروں. اس سے معلوم ہوا کہ برات کھلی ہونی چاہیے. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت اس معاملے خصوصاً عقائد کے معاملے اور ایمان کے معاملے میں ڈھیلے رہتے ہیں. ڈھیلے نہیں یار، اس کو برا لگ جائے گا، اس کو برا لگ جائے گا. رشتہ دار اگر غیر مسلم ہے تو اس کو کہہ دیجیے کہ بھائی ہمارے یہ اصول ہے، اسلام کے اندر اس کو الاؤ نہیں کیا ہے. حالانکہ یہ ہے باپ مسلمان ہے اور بیٹا کافر ہے، بیٹے کو میراث نہیں ملے گی. بیٹا اگر کافر ہے تو باپ کی میراث بیٹے کو نہیں ملے گی. بڑی لیکن آج ہو رہا ہے کہ کوئی غیر کو لا رہا ہے، کوئی غیر کے یہاں بھیج رہا ہے. بہت سارے مسائل ہیں ہم لوگوں کے، تو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے اور قرآن مجید کے ساتھ موت تک وابستہ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.